بیس کی جو بات کر رہے ہیں آپ, ابھی انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر کون سے ایسے پرومیننٹ کنٹریز ہیں جو رول بیس کے خواہ ہیں؟ بہت کم ملک ہے. دیکھیں رول بیس تو اب رول اپنے اپنے ہوتے جا رہے ہیں. رول سب کا آپ دیکھیں روس کا اپنا رول ہے, یوکرین پر اس نے کام میں قبضہ کرنا ہے. چین ایک سٹینڈ لون اکانومی کی طرف جا رہا ہے. انڈیا کے رولز آپ نے دیکھ لیے ہیں کہ مئی 2025 میں انہوں نے سمجھا کہ ہم نے پاکستان کو پنش کرنا ہے. تو آئی تھنک اسٹرینتھ ایک آنسر بنتی جا رہی ہے کہ اگر آپ کی سیلف سفیشینٹ, سیلف ریلائنٹ اگر آپ ہیں ایک تو ہر کنٹری کی اپنی اسٹرینتھ ہے نا. ایک ہے جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی اسٹرینتھ چل رہی ہے, جس کی آپ نے خود بات کی کہ ابھی اب جو ریسنٹلی وینزویلا والا سینیریو بنا, تو وہ آپ کی جو ایگزامپل دے رہے ہیں اسٹرینتھ بیس والی وہ ایگزامپل ہے. ٹھیک ہے, رول بیس سے مراد یہ ہے, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم چائنا اور رشیا تو سب کے سامنے ہے نا کہ وہ چاہتے ہیں کہ رول بیس کی فارن اپوزٹ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے. پاکستان یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے ساتھ دوستی میں ہے. انڈیا ابھی وہ معاملات نہیں رہے. بہت سارے ایسے ممالک ہیں, سعودی عربیہ کی بات کریں, ایران کی بات کریں, ایران بھی میں کہوں گا رول بیس میں ہے. بہت سارے ایسے کون سے کنٹریز ہیں جو چاہتے ہیں لیکن ہو نہیں پا رہا ان سے. میرا خیال اس کو بند کرا دیں, آئے گا آپ کا شور آ رہا ہے. ہاں مائک اسی کے بند کر لیں. ڈی ڈی بھائی یہ ہمیں اسپیکر بند کر دیں, ہمارے والا اسپیکر بند کر دیں. ڈی ڈی بھائی سن پا رہے ہیں ہم؟ اب ٹھیک جی ہاں جی وہ ہمارا اسپیکر چل رہا تھا. اوکے دوبارہ کرنا چاہیے. ہاں میں سوال دوبارہ کر لیتا ہوں. میں صرف سوال یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مطلب کہ آپ جیسے آپ نے رول بیس والی اگزامپل دی, اب رشیا کی بات کروں, میں چین کی بات کروں, ایران کی بات کروں, وہ تو اسکرین پہ سامنے ہی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اسٹرینتھ بیس وہ خاص طور پہ یو ایس اے والی اسٹرینتھ بیس نہ ہو. بہت سارے کون سے ایسے کنٹریز ہیں جو چاہتے ہیں, ان سے ہو نہیں پا رہا. دیکھیں ہر وہ ملک جو نسبتاً کمزور ہوگا یا ڈیولپنگ ہوگا, وہ تو رولز کو چاہیں گے کہ ہمیں آپ نہ انویڈ کریں, ہمارے ریسورسز پہ نہ نظر رکھیں, ہماری لیڈرشپ کو بیڈ روم سے نہ اٹھا کر لے جائیں راتوں رات, وہ تو چاہیں گے. لیکن انفارچونیٹلی امریکہ کیونکہ پیس سیٹر ہے, لوگ اس کو لک فارورڈ کرتے ہیں, وہ ایک نارم سیٹ کرتا ہے. تو اگر غلط نارم سیٹ کر دے گا وہ اپنی طاقت پر بیس کر کے, ایک تو مس کیلکولیٹ کرے گا اور پھر دوسرے ملکوں کو انکریج کرے گا کہ وہ بھی یہی کریں. اب جیسے تائیوان ہے, چائنا کلیم کرتا ہے وہ ہمارا ملک ہے, ہمارا حصہ ہے, امریکہ اس کو سپورٹ کرتا ہے. کل کو یہی حرکت جو امریکہ نے کی ہے وینزویلا کے لیے, وہ چائنا کرے تائیوان کے خلاف, تو جائز ہوگی. اس کا مطلب ہے کیونکہ ہم نے ایک نیو نارم بنا دیا, جس کے پاس طاقت ہے اس کا لیڈر اٹھا کے لے جائیں, آپ فٹ آن گراؤنڈ کریں نہ کریں, ایئر پاور بھیجیں, جہاز بھیجیں. ایران کے ساتھ کیا ہوا تھا جون 2025 میں, ہم سمجھتے ہیں کہ تمہارے پاس نہیں. عراق کے ساتھ کیا ہوا تھا صدام حسین, ہم سمجھتے ہیں کہ تمہارے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے, ہم آئے ہیں, ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن بھی نہیں ملے. تو یہ انفارچونیٹلی امریکہ کو ہی پیس واپس لے جانا پڑے گا, ادروائز تو ڈیفیکلٹ ہو جائے گا چھوٹے ملکوں کا, ڈیولپنگ ملکوں کا سروائیو کرنا. پھر یہ ہوگا کہ ریجنل الائنسز بنیں گے, ڈیفینس ایگریمنٹس ہوں گے 2 3 4 ملکوں کے, وہ ایک گروپنگ کریں گے, دنیا اور زیادہ پولرائز ہو جائے گی پہلے ہی. اچھا یہ عوامی سوال ہے, میں کہوں گا بہت سارے دوستوں سے سوال یہ سننے کو ملا, یعنی جس طریقے سے وینزویلا والے سینیریو بنا, اس کے بعد کیا پاکستان کا بھی تو ہم دیکھیں پلڑا بھاری ہے, اپوزٹ اگر انڈیا کی بات کریں, کیا ہم کشمیر کو ریسکیو کر سکتے ہیں اس طریقے سے, کوئی ایسا بنا کے سینیریو؟ کشمیر تو بہت دور کی بات ہے. میں ایک اور بڑا سوال تھوڑا سا چبھتا ہوا کرتا ہوں اکثر میڈیا پر, میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 60 دفعہ بات کر لی یا 62 دفعہ بات کر لی کہ فائٹر جہاز مارے گئے, ٹھیک, آخر میں انہوں نے کہا 8 برانڈ نیو بیوٹیفل ایئر کرافٹ. وہ کہتے ہیں میں نے 1 کروڑ لوگوں کی جانیں بچائیں, مجھے نوبل پرائز ملنا چاہیے. ایک بات, کتنی دفعہ انہوں نے کاز کو افیکٹ ایڈریس کیا ہے, کاز کشمیری ہے, صحیح بات ہے. تھینک یو. کتنی دفعہ انہوں نے پیلسٹائن اسٹیٹ کی بات کی, بومبنگ رکوانے کی بات کر رہے ہیں. دیکھیے عمر, 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے کاز, ایک ہوتا ہے افیکٹ. بالکل موسٹلی دنیا بات کر رہی ہے افیکٹس کی. مئی میں ہم نے یہ کیا الحمدللہ کیا. ٹیررزم ہو رہا ہے فلاں ملک میں, ہاں جی کرتے ہیں. فلسطین کے 70,000 لوگ شہید ہو گئے, 450 اگریمنٹ کے بعد شہید ہو گئے, ہاں جی. ایمبولینس جائے گی کہ نہیں جائے گی, خوراک جائے گی کہ نہیں جائے گی, ایئر ڈراپ کریں گے کہ نہیں کریں گے, حماس کو یوں کرنا ہے کہ یوں کرنا ہے. یہ سب افیکٹس ہیں. کاز کیا ہے؟ کاز ہے کہ پیلسٹینین کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا 1948 میں, برٹش نے کیا تھا جب یہ وہاں سے نکل رہے تھے ساری کالونیز اپنی وائنڈ اپ کر کے. اس وقت جیوز کی پرسنٹیج پاپولیشن کی صرف 15% تھی وہاں اسی ایریا میں, باقی فلسطینی تھے. جب یہ انہوں نے کہا کہ ہم ایک آپ کو فلسطین اسٹیٹ دیں گے, تو جو بھی پلانر تھے گلوبل اس زمانے کے 1948 میں 78 سال پہلے, انہوں نے سوچا کہ نہیں یہاں پہ ایک جیو اسٹیٹ بھی ہونی چاہیے. تو انہوں نے پوری دنیا سے جوز کو لایا, وہاں اسٹیبلش کیا, ان کے لیے سیٹ اپ کیا, ان کے لیے پاپولیشن بڑھاتے گئے جب تک وہ 35-40% پہنچی. تو پھر انہوں نے کہا اب 2 اسٹیٹ ہوں گی, یہاں پہ ایک پیلسٹینین اسٹیٹ, ایک جیو اسٹیٹ ہوگی. ٹھیک ہے, آلرائٹ, ہو گئی.
لیکن وہ وعدہ جو 60-70% پاپولیشن کا تھا 48 سال پہلے کرنے والا، وہ آج تک نہیں آنر ہوا. اب ان کو مارجنلائز کیا جا رہا ہے کر کے وعدہ. چلیں آج فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں. فلسطین کے جو لیڈر تھے یاسر عرفات، انہوں نے 60s میں بنائی تھی پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن PLO. ان کو مذاکرات کی، وہ آرمڈ موومنٹ تھی، ایک ویپنز کے ساتھ تھی. ان کو امریکہ نے، اسرائیل نے ٹیبل پر لائے 1992 میں، اور 3 سال نیگوسیشن کی کہ آپ اگر یہ آرم ٹرگل چھوڑ دیں تو ہم آپ کو ایک 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف لے جائیں گے. اوسلو ایگریمنٹ ہوا، امریکن پریزیڈنٹ نے کروایا 1995. پورے 31-32 سال ہو گئے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے آخر کہ دس ایگریمنٹ ول لیڈ ٹو 2 اسٹیٹ سولوشن. 32 سال میں کوئی ہوا 2 اسٹیٹ سولوشن؟ نہیں ہوا. ابھی جو ایگریمنٹ ہوا تھا ہمارا، جو ریسنٹلی یہ سیز فائر ہوا ہے، نتن یاہو جو ہی تل ابیب پہنچے، نیٹ پر موجود ہے ان کی تقریر ہیبرو میں، اپنی لینگویج میں انہوں نے کی، اور انہوں نے جا کے کہا کہ میں نے سیز فائر پہ ایگری کیا، میں نے 2 اسٹیٹ پہ تو نہیں ایگری کیا. تو 20 نکاتی میں وہ 2 اسٹیٹ نہیں ہے، پیس ہے. پیس تو آپ کا اور میرا اپنا اپنا ہو سکتا ہے نا. اسرائیل تو ہو سکتا ہے جو اب 450 شہید ہوئے ان کو بھی پیس کہہ رہا ہوں. یہ بنتا ہے کہ جتنے بھی مسلم کنٹریز اس میں ہیں وہ تو ساری چاہتی ہیں 2 اسٹیٹ سولوشن. 2 اسٹیٹ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک امریکہ اسرائیل نہیں مانے گا. ہماری خواہش ہے، ہماری خواہش ہے. وہ کہتا ہے میں نے 2 اسٹیٹ کی بات نہیں کی، میں نے کہا کہ اس ایریا کو اسٹیبلائز ہونا چاہیے، اس پہ گورننس بہتر ہونی چاہیے، اس کو ڈیولپ کرنا چاہیے. اسٹیٹ کا ایک لفظ ضروری ہے. ابھی جو پیس بورڈ ہوا ہے، میں تو تب خوش ہوں گا، میں چاہوں گا پوری 200، بہت اچھا ہمیں انوائٹ کیا گیا، ہم شامل ہو گئے. میں نہیں چاہوں گا کہ بمباری جاری رہے. لیکن میرا سوال انٹرنیشنل کمیونٹی سے ہے کہ 70-75 ہزار لوگ شہید ہوئے صرف سیز فائر کے لیے. کہ آپ سیز فائر کر دیں ہم 75 شہید ہو جاتے ہیں. یہ انفیئر نہیں ہوگا ان کو اور ان کے خاندانوں کا ہمارے پہ قرض نہیں ہے. تو سر یہ بتائیں نا سر، KSA UAE پاکستان یہ تو اٹموسٹ سگنیفیکنٹ رول رکھتے ہیں نا سر مسلم کنٹریز کی میں بات کریں تو. یہ تو پھر فیز 1 میں بھی اور فیز 2 میں جو ابھی بورڈ آف پیس ہے اس میں تو فارملی اس کو ایکسیپٹ کیا گیا نا سر. تو جو آپ بات کریں بات تو وہ ریزنیبل ہے، ویلڈ ہے، لیکن پھر اس پہ ایمفیسائز ہماری مسلم کنٹریز نے کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں میں بالکل نہیں کہوں گا کہ واک آؤٹ اچھی آپشن تھی کہ آپ شامل نہ ہو جی پیس میں، میں تو نہیں کہہ رہا. یہ بہت اچھا کیا، یہ آنر ہے جی. ہمیں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یاد کیا، ہم گئے، یہ آنر ہے. یہ سیٹ اسائیڈ، ون ڈن، 200 ملک شامل ہو جائے. لیکن دیکھیں آپ ایگری کریں گے کہ ٹیک ہوم فلسطینیوں کے لیے کیا ہوگا؟ بمباری بند کرانا نہیں ہوگا. یہی تو سوال سر ہمارے جو بھی مسلم اگر ریپریزنٹیٹیوز ہیں ان کا بنتا ہے نا سر. جی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ بمباری بند کرانا واز ون، لیکن وہ ایفیکٹ کو ہم نے روکا ہے، کاز کو ایڈریس نہیں کیا. وہی محمد بن سلمان جو ٹرمپ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تھی، جب ایک صحافی نے سوال کیا تو انہوں نے 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کی تھی پیلسٹائن والی جو آپ کر رہے ہیں، لیکن اسکرین پہ یہ کہہ رہے ہیں ابھی بورڈ آف پیس کا وہ بھی حصہ بن گیا. نہیں حصہ بننے کو تو میں کرٹیسائز نہیں کر رہا، وہ آپ کی بات بالکل، لیکن 1967 میں پاکستان کا آج بھی آفیشیل سٹینس ہمارے ملک بہت زبردست ہے. وہ یہ ہے کہ 1967 میں جو فلسطینیوں سے وعدہ کیا گیا تھا وہ 2 اسٹیٹ دیں. بالکل میں وہی کہہ رہا ہوں، بالکل میں وہ دوبارہ یاد کرا رہا ہوں. بالکل. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آنر دینا چاہیے، انوائٹ آیا، ہم اس کو ایکسیپٹ بھی کیا. کیا فردر 20 نکاتی معاہدہ ہے یا بورڈ آف پیس جو بن گیا، کیا پیلسٹینینز کا مکمل پرماننٹ سولوشن ہے؟ پھر نہیں، جتنے ملک شامل ہوئے ہیں ان کو آواز ریز کرنی چاہیے، ناٹ فار افیکٹ، فار کاز. میں یہ کہہ رہا ہوں کاز ہے فلسطین اسٹیٹ. پیس ہونا، بمباری رک جانا، راشن پہنچ جانا، بچوں کا دودھ مل جانا بہت اچھی بات ہے، اس پہ تو نہیں میں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب لاسٹنگ لانگ ٹرم ایک ہی حل ہوگا اس کا کہ وہ وعدہ پورا کرے. سر ویسے کسی بھی کاز کو ختم کرنے کے لیے کیا پہلے ایفیکٹ کو نہیں ختم کرنا ہوگا؟ میننگ بائی اگر جس طریقے سے کیا جا رہا ہے ان کا یہ کہ فردر جینوسائیڈ نہ ہو، جینوسائیڈ روک کے پھر ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے حماس کو بھی ڈسارم کرنا ہے، دین پھر کیا نام ہے کاز کی طرف جایا جائے گا. یہ ایسے پاسبلٹی ہے، سیکوینس کوئی بھی ہو. دیکھیں سیز فائر ہو گیا، انہوں نے بمباری روک دی، شہید ہونا لوگ بند کر ہو گئے، انہوں نے، یہ بہت اچھا پروسیس ہے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں. ٹھیک ہے، میں تو صرف یاد کرا رہا ہوں کہ نیکسٹ اور اس سے نیکسٹ الٹیمیٹ ہمارا گول اس کے لیے اسٹیٹ ہونا چاہیے. میں یہ عرض کر رہا ہوں، میں یہ سیز فائر کو تو نہیں کہہ رہا کہ سیز فائر کیوں ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا سر، سیز فائر کے بعد یہ بھی سوال جنم لیا ہے کہ ویسٹ بینک کی اس میں کوئی بات نہیں ہے، اس حوالے سے بھی ذرا بتائیں. دیکھیے بڑی دلچسپ سوال کیا آپ نے اور بڑا انٹرسٹنگ ہے. اور
پوری دنیا آپ کو اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایک پرسیپشن بلڈ کرتی ہے، نیریٹو آپ کے لیے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے تھرو آؤٹ جتنے اگریمنٹ ہو رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، غزہ کی ہو رہی ہیں. انہوں نے آپ کو فلسطین بلا دیا لفظ، ویسٹ بینک بلا دیا. بالکل یہ ہوتا ہے نیریٹو بلڈ کرنا. اب تھرو آؤٹ جب ٹی وی شام کو لگائیں، بالکل پورا یورپ میڈیا، امریکن میڈیا غزہ ایشو باتیں کرتا ہے. غزہ سٹینڈ الون ہے، اور جہاں غزہ آتا ہے ساتھ ہی حماس کر دیتے ہیں. وہ یہ شو کرتے ہیں کہ جیسے یہ انٹر لنکڈ ہے، بالکل کہ وہ اس کو ہٹے گا تو غزہ تھی. بالکل ہاں، میں اس وقت سے آپ سے یہی باتیں کر رہا ہوں کہ یہ فلسطین ایشو ہے اصل میں. بالکل جو فلسطینی چاہے وہ غزہ میں رہتے ہیں چاہے ویسٹ بینک میں رہتے ہیں، آپ حیران ہوں گے کہ اسرائیل کے اندر بھی فلسطینی رہتے ہیں. جو اسرائیلی نیشنل ہے وہ بھی مسلمان ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو ہوم لینڈ کی آپشن ہمیں دینی چاہیے لانگ ٹرم. میں کسی ایفرٹ کے خلاف نہیں بات کر رہا کہ یہ کیوں اکٹھے ہوئے ہیں. میں یہ یاد کرا رہا ہوں کہ بہت اچھا اکٹھے ہوئے ہیں. وہاں بیٹھ کے اندر آواز اٹھانی چاہیے سب مسلمان ملکوں کو کہ جناب 1967 جیسے پاکستان گورنمنٹ کا آفیشیل سٹینس ہے، اور بہت سارے ملک دنیا کے ایگری کرتے ہیں. ابھی تو 144 ملکوں نے آلموسٹ ایکسیپٹ کر لیا تھا نا، ریکگنائز کر لیا تھا یونائٹڈ نیشنز میں. آل دو اس کی سگنیفیکینس اس طرح کوئی نہیں ہے کہ امریکہ ویٹو کر سکتا ہے. نیٹ تو اسی وقت ہوگا جب اسرائیل اور امریکہ کنسنسس دیں گے کہ انڈیپینڈنٹ ملک ہونا چاہیے. بالکل. اچھا، اس میں وہ مجھے بتا دینا سر کہ ویسٹ بینک کا یہ تو ان کی ٹھیک ہے ایک نیریٹو بلڈنگ ہے کہ انہوں نے ہمیں بلا دیا، فلسطین غزہ کی بات ہوتی ہے. ویسٹ بینک پہ کسی نے بات کی پھر؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کیوں اس کا پارٹ کہ ویسٹ بینک کو ایزیوم کر لیا گیا ہے کہ 1967 اور 73 عرب اسرائیل وار کے اندر جو اسرائیل نے قبضہ کر لیا، اس نے اسرائیلیوں کو لا کے وہاں آباد کر دیا. آباد کر دیا وہ ویسٹ بینک ہو گئی، اور آہستہ آہستہ کیپچر کرتے کرتے نیو نارمل بنا دیا اس کو اسرائیل نے اپنے لیے، کہ اگر جو ہم نے قبضہ کر لیا وہ آلموسٹ ہمارا ہی ہے، اس پہ ڈسکشن نہیں ہے. اسی لیے وہ غزہ کی ڈسکشن کرتے ہیں. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو 20 تو یہ پھر سر مسئلہ تو کوئی سالو نہیں ہو سکتا. یہ تو 20 نکاتی کا 40 نکاتی آ جائے، کوئی مسئلہ نہیں حل ہو سکتا. یہ تو 4/20 کلومیٹر کی چھوٹی سی پٹی ہے جس کی ہم باتیں کر رہے ہیں، اس کو وہ بلاک کر لیتے ہیں جب مرضی. فورسز کو آلموسٹ یہاں تک لے آئے ہوئے ہیں. تو پیلسٹائن ہے کہاں؟ کیونکہ آپ بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ، اس لیے میں نے کہا دلچسپ سوال ہے کہ غزہ کا ہم نے یہ ازیوم کر لیا کہ وہ تو کوئی ڈسکشن میں نہیں آ رہا کہیں، کیونکہ وہ تو ہم تو پرانا قبضہ کر چکے ہیں. میرا بہت بانا سوال ہے، جہاں میں اور آپ اور میں خود طفل مکتب ہوں، تو جہاں ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں، کیا یہ گفتگو ہمارے ایوانوں میں یا ہمارے مسلم لیڈران کے ایوانوں میں نہیں ہوتی؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے یہ جو پیس کا بنا، لیکن اس کی سب سے زیادہ میرا خیال ہے ایک ڈیلیوری دنیا کے لوگوں کو اور خاص طور پر فلسطین کے لوگوں کو انصاف کی یہ ہوگی کہ اسرائیل کو اس پر کنونس کیا جائے جو اصولی طور پر بنتا ہے. میں تو سمجھتا ہوں، میں تو آپ کی بات سے متفق ہوں کہ ٹرمپ کہتے ہیں فائنل ورڈکٹ، اور وہ پھر یہ جو بورڈ آف پیس فائنل ورڈکٹ پہ ہی چلے گا، لگتا تو یہی ہے. اچھا سر، میرا سوال یہ ہے کہ جہاں ہم نے فیز 1 میں بھی اس کا ساتھ دیا، اس امن معاہدے کا، فیز 2 میں بھی ہم ساتھ ہیں بورڈ آف پیس کے اندر، فیز 3 کیا ہے پھر؟ کیا مسلم کنٹریز وہ ابراہم ایکارڈ والے پارٹ بن جائیں گے پھر؟ ابھی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کتنا پریشر پریزیڈنٹ ٹرمپ ڈالیں گے، کیونکہ ابھی تک ان کا ایک بیان نہیں ہے. جس دن انہوں نے اس طرح فوکس کیا اس دن ہم بہتر پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ کیا